الحمد ایجوکیشن سسٹم اور الحمد کے متعلق جو الحمد سے مطابقت رکھتے ہیں ادارے جو ہے نا، ان کی ایک چین بنی، ایک ترتیب بنی، اور یہ بیج بویا گیا. اور اس اسکول کو، دار ارقم اسکول کو آج 24واں سال ہے. آج جو ہے، آج اس وقت 24 سال ہو گئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اس سسٹم کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ایک ویژن تھا. اور جیسا کہ ابھی اس میں انہوں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ایسی جنریشن پیدا کریں، ایسے بچوں کو ایسی تعلیم دیں جو ون لائنر ہم یہ کہتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں چینج دا لائف، اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں لائل ٹو اللہ، سنسیئر ٹو پروفیشن اینڈ ٹرو ٹو سوسائٹی. یہ ہمارا ایک مین مقصد اور مین ویژن تھا. اور الحمدللہ آج اس 24 اور 25 سال کی تقریباً جو سفر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سے ایسے بچے بچیاں اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو دیے، کوئٹہ کو، بلوچستان کو، بلکہ یہاں سے باہر بھی ہمارے بچے بچیاں گئے جو اس وقت اپنے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، ایک بہتر ویژن کے ساتھ، ایک بہتر تربیت کے ساتھ. اور ہمارے اداروں کا جو اس وقت، جو ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں، ہمارے اداروں کا ایک جو مین فرنٹ ہے، جو ماتھے کا جھومر ہے، جس کا ہم نے سٹارٹ لیا، وہ تھا قرآن ہاؤس. قرآن ہاؤس جس وقت ہم نے اس کی سٹارٹ لی، اور یقیناً یہ ایک، آپ کو پتہ ہے قرآن ہاؤس کے لیے آپ اس وقت جو بھی اس کے جو اسپیشلٹی ہے وہ مدارس کے پاس ہے، اور مدارس میں بڑے علماء ہیں، سب ہیں. تو گو کہ یہ میری فیلڈ نہیں تھی بحیثیت مسلمان. الحمدللہ ہر ایک کی ہماری یہی فیلڈ ہے، لیکن پروفیشنلی یہ نہیں تھی. تو اس وقت میں نے بہت سارے لوگوں سے مشاورت کی کہ اس کو، قرآن ہاؤس کو ہم کس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ ساتھ ہم ایک ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے قرآن ہاؤس بھی ہو، اور بچے یہاں سے جو ہے ناظرہ بھی پڑھیں، حفظ بھی کریں، اور باقی بھی تفسیر بھی اس طریقے سے لے کر چلے. تو مجھے اکثر جو مدارس کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہمارے پاس مدارس میں صبح سے شام تک جو ہے ہمارے پاس مدارس میں بچے ہوتے ہیں، ایون جمعے کے دن بھی آدھا دن ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہ ذرا مشکل ہے کہ یہ سب کچھ ہو. لیکن میں نے جو سوچا تھا، جو میرا ویژن تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ ایسا پاسبل ہے اور یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اللہ کا نام لیا، اور اپنے ساتھ ہم نے اس طرح کے کچھ لوگ لیے جو پڑھا سکے، علماء ہوں، اس طرح مدارس کے لوگ ہوں. اور ہم نے اپنے اس اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے قرآن ہاؤس کی ابتدا کر ڈالی. حالانکہ ہم خود اس میں ایک لے مین تھے، لیکن کہتے ہیں کہ جہاں سوچ ہو، جذبہ ہو اور محنت ہو تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اس کے رزلٹ ضرور آتے ہیں. اور الحمدللہ پھر ایسا ہی ہوا کہ ہم نے وہ کر دکھایا، اور یہاں سے ہمارے بچے قرآن کے حافظ بھی ہوئے، انہوں نے حفظ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ باقاعدہ انہوں نے یہاں سے پراپر تعلیم لی. اور آج ہمارے اس ادارے کے کئی بچے ایسے ہیں جو انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، زندگی کے باقی اعلیٰ شعبوں میں بھی ہیں، ملک میں بھی ہیں، ملک سے باہر بھی ہیں. اور آج تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین یہاں کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. تو یہ ایک الحمدللہ ایک جرنی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کی یا کسی بھی ملک کی ترقی، ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اس ترقی کو دیکھتے ہیں. اکثر میں بات کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں کتنے بڑے بڑے پلازاز ہیں، اس شہر میں کتنی بڑی بلڈنگ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر، یہ ملک بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اصل ترقی جو ہے، اصل جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ اس شہر میں، اس معاشرے میں علم کے اداروں کے کتنے بڑے بڑے مینار ہیں جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، جس سے معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بے مقصد تعلیم، بغیر ویژن کے جو تعلیم، وہ معاشرتی حیوان پیدا کرتی ہے. اس سے معاشرتی حیوان پیدا ہوتے ہیں. بظاہر وہ چلتے پھرتے ڈاکٹر ہوتے ہیں، بظاہر وہ چلتے پھرتے انجینئر ہوتے ہیں، بظاہر وہ وکیل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ معاشرتی حیوان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانیت کی کمی ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھیں، آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کمی ہے تو وہ محبت کی، بھائی چارے کی
اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کمی ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل کمی ہے وہ بہتر تعلیم کی اور بامقصد تعلیم کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ، آج جیسا کہ آج بچوں کے لیے ایک بڑا دن ہے، آج رزلٹ ہے، پوزیشن ہے، ہم نے ہمیشہ بچوں کے رزلٹ پہ توجہ دی۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا، اکثر میں آپ کو بتاؤں والدین کا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کیسے بچہ پوزیشن اس کی آنی چاہیے، اس کا A+ آنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کو ایک ساتھ کولیکٹیو ایفرٹ کرنے کے لیے، ساتھ دوسروں کے مل کے رہنے کے لیے، ساتھ ملانے کے لیے ہمیں اس وقت معاشرے میں اگر ضرورت ہے تو سب سے زیادہ تربیت کی اس فیلڈ میں ضرورت ہے کہ ہم دوسرے کو کاٹ کر آگے جانے کے اس چکر میں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اس دن رزلٹ اس میں بھی میں نے مثال دی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک میں ایک جمع کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، اور جب ایک کو ایک کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ 11 ہوتے ہیں، اور اگر ایک کو ایک کے ساتھ ضرب دے دی جائے تو وہ مضبوط ایک بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک میں سے ایک کو منفی کیا جاتا ہے، مائنس کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، تو بظاہر 0 اگلا ایک نہیں ہوتا، جو پہلا ایک ہوتا ہے وہ بھی 0 ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ایک جو ہے وہ 0 ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے، اصل میں ہم دوسرے کو مائنس کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اصل میں ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے بھی کسی بھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو اوپر لے کر جائیں، لیکن صحیح معنوں میں مثبت انداز میں آپ کو بتاؤں وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی 0 کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کو سپورٹ کریں، اگر ہم دوسرے کے ساتھ ضرب کھا جائیں، دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں، دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں، تو ہم کبھی بھی 0 نہیں ہوں گے، ہماری طاقت ہمیشہ ملٹی پلائی ہوگی۔ آج اس وقت معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہی تربیت دیتے ہیں کہ دوسرے کی کیئر کیسے کی جائے، دوسرے کو ساتھ لے کر کیسے چلا جائے، جو کمزور ہے اس کو اٹھایا کیسے جائے، نہ کہ اس کو دبایا جائے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں جن برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، معاشرے میں جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے وہ اداروں کا ہے، سب سے پیچھے ہاتھ جو ہے وہ جو ہے ان تعلیمی بے مقصد اداروں کا ہے جو صرف ڈگریاں دینے کے اور رزلٹ دینے کے چکر میں ہے، سب کچھ کرنے کے چکر میں ہے، لیکن وہ بمقصد تعلیم دینے کے چکر میں نہیں ہے۔ الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ الحمد ایجوکیشن سسٹم جب سے ہم نے بنیاد رکھی آج تک، چاہے وہ ہمارا یونیورسٹی کا ہو، الحمد اسلامک یونیورسٹی کا کیمپس ہو، چاہے وہ ہمارا دار ارقم ہو، چاہے وہ ہمارا جو ہے نساء ہو، چاہے وہ الحمدین ہو، BIT ہو، ہم نے ہمیشہ ایک ہی کوشش کی ہے کہ یہاں بچوں کی مورل ٹریننگ ہو، ان کی اخلاقی تربیت ہو، وہ صرف یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یہاں سے صرف جو ہے ایک، جیسا میں نے کہا، امام غزالی نے کہا کہ وہ معاشرتی حیوان بن کے نہ نکلیں، جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اداروں میں اکثر گاہے بگائے کوئی نہ کوئی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیریٹی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، بچے دوسروں کی مدد کے لیے آتے رہتے ہیں، سپورٹس کے حوالے سے ہوتے جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھیلوں کے ناطے، دوستی کے رشتے، یہ سب ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ جیسا کہ ہمارا یہ ڈویژن ہے، آج دار ارقم یہاں ایئرپورٹ روڈ کیمپس کے بچے بھی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے انتہائی، بیچ میں آئے کچھ نشے و فراز آتے ہیں، لیکن آج ہم الحمدللہ انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنا یہ 24واں سال اور یہ 24واں رزلٹ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہتر انداز میں آگے چلیں گے۔ اگلے سال کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری، کیونکہ ہمارے یہاں بالکل اس پہ ہم مستقل اپنا ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہمارا یونیورسٹی ہے پراپر، آپ کو پتا ہے اس پہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ دیکھتا رہتا ہے، تو ہم ہمیشہ یہی دیکھتے رہتے ہیں، ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے پراپر ڈیولپمنٹ کیا ہونی چاہیے، بچوں کے حوالے سے پراپر ان کی ترقی، ان کی کامیابی، معاشرے کا بہترین انسان کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی تربیت کے لیے ایسے پروگرام لے کر آتے رہتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سلیبس کو ایسا لے کر چلیں کہ وہ آگے بہتر انداز میں آئیں۔ جیسا کہ ہم نے یہاں ہم نے تجربہ کیا قرآن ہاؤس کا آج سے 24-25 سال پہلے، اسی طرح آج سے 6-7 سال پہلے ہم نے ایک تجربہ کیا الحمدین اسکول کا، نو اسکول بیگ، نو جو ہوم ورک، الحمدللہ وہ بڑے کامیابی سے گیا۔ ہمارا نساء کا ایک بہترین بچیوں کے لیے پورا، کیونکہ ہمارا ایک معاشرہ ہے اس حوالے سے بہت ایک الگ سے یونیورسٹی لیول تک ہم نے اپنا ایک الگ کیمپس بنایا، الحمدللہ وہ بھی اپنے کامیابی سے چل رہا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جب ہم نے قرآن ہاؤس سٹارٹ لیا، جب ہم نے قرآن ہاؤس کی شروعات کی، تو میں نے بڑے کھلے دل سے کہا، لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور کئی تعلیمی اداروں نے، میں نے ان کو بڑے کھلے انداز سے کہا، میں نے آپ آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن ہاؤس کس طریقے سے ہم نے ترتیب دیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ کے اداروں میں بھی یہ چلے،
क्यों कि मैं हमेशा ये समझता हूं कि जब शमा से शमा जलती है, अगर एक शमा की बजाय 10 शमा जलेंगी, उसकी रोशनी ज्यादा होगी। मैं कभी भी ये नहीं चाहता, और ना ही कोई ऐसा ये बिजनेस है कि जिसमें बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। ये तो तालीम है, तालीम को, मोहब्बत को जितना फैलाओगे उतना बढ़ेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जैसा कि कोयटा का थोड़ा सा एक, बल्कि पूरे हमारे मुल्क का एक ट्रेंड है कि हर चीज की कॉपी जरूर बनती है। देखें ना, जैसे यहाँ घी है, उस घी के उसी तरीके से कॉपी बन रही है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इसी तरीके से शैम्पू है, क्रीम है, और कोयटा में खुसूसन गिरदोनवा में कई मरतबा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां भी देखी गई हैं। तो यकीनन इसी तरीके से हमें इससे भी कोई एतराज नहीं है। इसी तरीके से इसी अदारों के नाम से अदारे भी बने। अक्सर मेरे पास भी कई मरतबा आए, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, अदारों को जानते हैं कि जी फलाना अदारा है, वहां में ये मुश्किल है, वहां में ये मसला है, वहां जो है ना आपके जो है वहां खेलने की आगे छोटा ग्राउंड कोई ऐसी जगह नहीं है। आपने कहा जी हम इस तरह कुरान हाउस लेके चलते हैं, लेबोरेटरी है। तो जब मैंने कहा जी हाँ बताएं, बिल्कुल क्यों नहीं, अगर, और हम देखें हमेशा मुस्बत फीडबैक और मुस्बत तनकीद को हमेशा खुश आमदीद कहते हैं, हमेशा, कभी भी वो हो। क्यों कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। लेकिन उसके बाद जो वो कहते हैं जी आपका फलानी जगह का नाम बताते हैं, दारा फलाना, हम कहते हैं जी मुआजरत करते हैं, तो आप उनके खिलाफ फिर क्यों नहीं कुछ करते। मैंने कहा जी मेरा मकसद तो यही है, जो मैंने कहा कि शमा से शमा जलती है तो रोशनी होती है, तो मेरा तो यही मकसद था। हो सकता है कि मैं मुआशरे में अगर एक अदारा लेकर मैं कोई 500 लोगों को अगर तालीम दे सकता हूँ, इसी विजन के साथ अगर और 10 अदारे बन रहे हैं इस नाम से, तो अगर वो 500 भी लेते हैं तो मुआशरे में उस साल 5,000 लोग निकलते हैं। तो मैं तो इस विजन का इंसान हूँ, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल लेकर चले। लेकिन ये है कि उसमें मेरी भी ये गुजारिश उनसे भी और जो भी हैं कि आप जरूर करें, लेकिन हम हाजिर हैं, आप आए। हमारी जो टीचर्स तरबियत होती है, जो ट्रेनिंग्स होती है, हमारा सेशन होता है, उसमें हम आपके टीचर्स को साथ लेकर चलेंगे, और कुरान हाउस के हवाले से और हमारी लेबोरेटरीज के हवाले से जो कुछ हम कर रहे हैं हम आपको साथ लेकर चलेंगे। इंशाल्लाह आप देखें बेहतर अंदाज में हम आगे जाएंगे और कामयाबी से उसमें चलेंगे। बाकी ये है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है, इंशाल्लाह जो हमने मनसूबा बंदी की है उसके हवाले से हम चाहते हैं कि यहाँ भी बच्चों पे जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो बच्चों पे, वो होमवर्क और स्कूल का बैग्स का इसका एक बहुत बड़ा बर्डन है।